بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. فتلقى آدم من ربه. فتلقى پھر تلقى حاصل کیے آدم نے من ربه اپنے رب سے کلمات چند کلمات. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے. فتلقى آدم من ربه کلمات. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے. فتاب علیہ پھر تاب علیہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. فتاب علیہ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. فتلقى آدم من ربه کلمات. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے. فتاب علیہ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم. یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرنے والے نہایت رحم والے ہیں. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے الرحیم نہایت رحم والے ہیں. التواب توبہ قبول کرنے والے. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم والے ہیں. فتلقى آدم پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے. پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم والے ہیں. اوپر کی آیت میں یہ بات گزری کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد دونوں کو جنت میں سکونت عطا فرمائی. جنت میں ان کو ٹھہرایا اور جنت کی نعمتوں سے متعلق ان کو عام اجازت دے دی کہ جو کھانا چاہو جتنا کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کے بارے میں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا. لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے اس درخت کا پھل کھا لیا گیا، استعمال ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر نیچے زمین پر بھیج دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا، اپنی چوک کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے اپنے اس غلطی کی، اپنی اس چوک کی معافی مانگنا چاہا، توبہ کرنا چاہا. لیکن کن الفاظ سے توبہ کی جائے وہ الفاظ ان کی زبان پر نہیں آ رہے تھے. اب اللہ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے.
اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ نے جان لیا کہ وہ اپنی اس غلطی کی، اپنی اس چوک کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کن الفاظ سے توبہ کرے، کن الفاظ سے اپنی اس چوک کی معافی مانگے، وہ الفاظ ان کی زبان پر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کو یہ سب معلوم ہے، اور ساتھ میں اللہ رحم والا بھی ہے، تو رحم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے معافی کے الفاظ سکھلائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات، توبہ کے الفاظ سکھلائے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے تم معافی مانگو، توبہ کرو۔ وہ الفاظ قرآن کریم کے اندر ہی، یہاں تو نہیں، ایک دوسری سورت، سورت الاعراف کے اندر ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ الفاظ اللہ نے سکھلائے کہ ان الفاظ کو لے کر توبہ کرو۔ ربنا، کہ ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمارے اس جرم کو، ہماری اس غلطی کو، ہماری اس چوک کو معاف نہیں کرے گا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تب ہم برباد ہو جائیں گے، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی اس چوک کو، اس غلطی کو معاف کر دیا۔ اور اس لیے کہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جب کوئی بھی گنہگار، حضرت آدم علیہ السلام ہی نہیں، اولاد آدم میں سے کوئی بھی گنہگار، اور کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، گناہ ہو چکنے کے بعد سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ، تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا ہے، رحم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے بندے کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے دو سبق ملے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب کبھی بندے سے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بندہ توبہ کرتا ہے، تو جن الفاظ اور کلمات سے بھی توبہ کرتا ہے، جن الفاظ کے اندر اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے، جون سے بھی الفاظ ہو، ان الفاظ سے توبہ کرتا ہے، تو اس کی وہ توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوتا ہے تو قبول کر لی جاتی ہے۔ لیکن جو الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھلائے تھے، ان الفاظ سے اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے قبول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ الفاظ یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کو لے کر، ان الفاظ کو لے کر بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کو قبول ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم والے ہیں۔ قلنا، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، منہا، جنت سے، جمیعاً، سب کے سب، تمام۔ قلنا، ہم نے کہا تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعاً، تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جو اب تک جنت میں تھے، ان کو نیچے زمین پر بھیج دیا، اور اللہ کو منظور یہی تھا
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما چکے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی کہ انسان مقرر کرنے والا ہوں، یعنی کہ پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے احکام کے اوپر خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی اپنی طاقت کے مطابق دعوت دیں گے۔ اس لیے اللہ کو منظور یہی تھا تو ایسا ہی ہوا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اما البتہ اگر، یأتینکم تمہارے پاس آوے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آوے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر البتہ تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آوے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو من جو تبعا پیچھے چلے گا، ہدایہ میری ہدایت کے، فمن تبع ہدایہ تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فمن تبع ہدایہ تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فلا خوف علیہم تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر البتہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آوے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر البتہ تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آوے، فمن تبع ہدایہ پھر جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور کذبوا جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہ لوگ دوزخی ہے، اولئک یہ لوگ اصحاب النار دوزخی ہے، یہ لوگ دوزخی ہیں۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار تو یہ لوگ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون ہم وہ لوگ فیہا اس میں یعنی کہ دوزخ میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سے ایک مرتبہ فتلقى آدم من ربہ کلمات پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والے نہایت رحم والے ہیں۔ قلنا اهبطوا منها جميعا ہم نے کہا تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر البتہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آوے، فَمَن تَبِعَ ہدایہ پھر جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار تو یہ لوگ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔